میں 5 سال اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس تک میں ہاتھ مارتا رہا ہوں کہ چاقو چھری بلیڈ نہ نکل اللہ رسول کے لیے. اچھا مجھے قاسم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. قاسم وہی قاسم جہلم سے تعلق رکھنے والے قاسم بھائی. ہاں جی وہی قاسم. میں دوستوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو قاسم صاحب ہیں یہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ 10 سال رہے ہیں. انہوں نے وہاں سیکورٹی بھی دی ہے, بہت قریب رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جانتے ہیں. اب ہم انہی سے سنتے ہیں کہ وہ مطلب بتائیں گے کہ وہ ان کی شخصیت کیسی ہے اور وہ علم سے کتنی محبت کرتے ہیں یا یہ سارا جھوٹ ہے. جیسے آپ جی قاسم صاحب. سر اس بندے نے ہمیشہ لوگوں کا مواد چرایا ہے. اچھا کبھی شیخ زبیر الزئی کی تحقیقات ماہنامہ الحدرو اٹک جی جی یا کبھی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی تحقیقات السنہ جیل. جی جی اس طرح یہاں سے مواد کاپی پیسٹ کر کے یہ اس پر اپنا ٹیگ لگا کے یہ آگے پبلک کو بیان کرتا ہے. اور اس کی جو شیعہ سے ریلیٹڈ تحقیقات ہے نا, جو صحابہ سے ریلیٹڈ یہ بکواسات کرتا ہے, جی جی وہ ساری شیعہ ویب سائٹ سے اٹھائی گئی ہے. 2013 کی یہ تحقیقات آج بھی ویب سائٹس پر پڑی ہوئی ہیں. یہ شیعہ کی تحقیقات ہے. اچھا یعنی کہ یہ ٹوٹل یعنی کہ یہ چور ہے, چور ہے. علم کے لحاظ سے کیا بات ہے. اچھا تو آپ اپنے بارے میں تعارف بتا دیں, اپنا تعارف بھی کرا دیں. جی جی دیکھیں ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی اسد بغض و عناد نہیں ہے. جی جی واللہ اللہ کو جان دینی ہے. اس بندے پر اتنا اعتماد تھا نا, اس بندے نے اعتماد توڑا ہے. آج میرا کسی فرقے کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں, بالکل سائڈ پہ ہو گیا ہوں. بلکہ اس بندے نے اتنا دمکایا ڈرایا کہ میں شوگر کا مریض بن گیا, مجھے جیلم چھوڑنا پڑا. اوہو اللہ اکبر. اچھا آپ جیلم چھوڑ گئے اب؟ ہاں جی, اتنا پریشرائز کیا. اس کے ساتھیوں نے ایجنسیوں کا بندہ بن کر پتہ نہیں کیا کیا ٹوپیاں ڈرامے کر کے پولیس یہ وہ بہت پریشرائز کیا, بہت زیادہ. دیکھ لو دوستو اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کیا مطلب اس کا رویہ ہے. کہتا ہے کہ ایک دعویٰ تو یہ کہ میں مطلب اختلاف رائے کو قبول کرتا ہوں. ایک ہی ان کا ایک طالب علم ہے جس نے اختلاف رائے کیا اور غالباً انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے کہ آپ کا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, اس میں کتنی غلطیاں ہیں اور آپ نے کس طرح 2 نمبری کی ہے. اس بندے نے مجھے بھی بھیجا تھا. تو اس نے علمی کام کیا ہے. اس بندے کو اس نے یعنی کہ کتنا مطلب مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. تو مطلب یہ ایک دہشت گرد, یہ مطلب وہ جو خارجی ہوا کرتے تھے نا, وہ خارجیوں والا طریقہ ہے کہ ہمیں مانو نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلے جاؤ. تو یہ آپ کے سامنے یہ قاسم صاحب جو ہے وہ 10 سال انجینئر مرزا کی خدمت کرتے رہے. اپنا کام چھوڑ کے ساری چیزیں چھوڑ کے, گھر والوں کو ٹائم بھی اتنا نہیں دیتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے. لیکن اب ان کے ساتھ یہ جو انجینئر کو چاہتے ہیں, جو ان کے طالب علم ہیں اسٹوڈنٹس ہیں, وہ غور کریں کہ کل آپ کو ایسے دھکا دے گا کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. جی قاسم صاحب. مفتی صاحب اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. میں نے پہلے بتایا کہ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, میں کسی مسلک کا فالوور نہیں ہوں, میں حق بیانی کروں گا. اس کے اور میرے جو کامن ساتھی تھے نا وہ میرے خلاف ہے, بلکہ میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے, مجھے ملحد کہا, میرا نکاح تڑوایا. صرف کیا وجہ تھی کہ میں نے الصحیفہ فی الحدیث ضعیفہ من واقعہ کربلا یہ 61 پیجز پر مشتمل کتاب لکھی ہے اور اس کو عام کیا ہے. بس میرے پہ لعنتے, میں کافر ملحد ہو گیا, میرا ایمان گیا, میرا نکاح گیا. کیا یہ جرم ہے؟ یہ انجینئر صاحب نے خود سکھایا تھا کہ پوچھو مولویوں کو لوگ کتنے لکھی ہے, ممبر تو اتارو. جب یہی اصول میں نے مرزا صاحب کے اگینسٹ کیا تو مرزا صاحب میرے خلاف ہو گئے. اچھا مطلب آپ یہ بار بار ایک لفظ دہرا رہے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پر یا میں یعنی کسی کا, تو آپ یعنی وہ آپ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں سارا؟ ہاں جی, مجھے الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں ناسبی ہو گیا ہوں. معاذ اللہ, ناسبیت کی طرف میرا جھکاؤ ہے. لعنت ہو, میں تو اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, محب اہل بیت ہوں. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اچھا یعنی کہ جو ان سے اختلاف کرے وہ ناسبی ہو جاتا ہے؟ ہاں جی ناسبی ہو جاتا ہے وہ. دوستو یہ اس کی آپ حقیقت دیکھ لیں اور سن لیں. جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ علمی اختلاف رکھیں, علماء سے پوچھو کتنے لکھیا. اب انہوں نے پوچھا ہے, صرف بڑے ادب کے دائرے میں ظاہر شاگرد تھے, پوچھا, لیکن انجینئر صاحب بھڑک گئے اور ان کو اکیڈمی سے نکال دیا. میرے خیال میں اب ان کو اکیڈمی سے بھی آپ کو بین کیا گیا کہ آپ اکیڈمی نہیں آ سکتے. جی مکمل بین کیا گیا ہے, بلکہ مجھے باقاعدہ نظیم ریاض کے تھرو فون کروایا ہے کہ تیرا ساتھ وہی کریں گے جو مہدی السلام کے ساتھ کیا ہے.
تمہیں جیل کی ہوائیں کھلوائیں گے، تیرے پہ مقدمے درج کریں گے، لیکن تیرا جینا حرام کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دوستو، ایک علمی اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کتاب لکھی کہ انجینئر صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر میں کتنی ڈنڈیاں ماری ہیں، غلطیاں کی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، ظاہر ان کی تربیت تھی کہ آپ بھلے اختلاف کریں، لیکن اب ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو جیلم تو انہوں نے چھوڑ دیا، اب کہتے ہیں آپ کو جیل کی ہوا بھی کھلائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کریں گے۔ اور 2 نمبر بن کے ان کے شاگرد جو ہے نا مرزا کے ابھی موجودہ، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایجنسیوں کے لوگ ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے ایسا۔ اب یہ بیچارہ جو ہے وہ بالکل ہی یعنی بیمار ہو چکا ہے۔ جی اچھا قاسم بھائی، آپ جو ہے کوئی ایک تو ڈنڈی بتا سکتے ہیں انجینئر مرزا کی جو اس نے ریسرچ پیپر 5B میں مطلب ماری ہو؟ انجینئر صاحب کم از کم 30 سے زیادہ حدیث کا ذوف اور سکم جمہور محدثین کے اقوال جرح و تعدیل کی روشنی میں نقل کی ہے۔ سب سے بڑی ڈنڈی مسند امام احمد کی حدیث ہے جس میں اس بدبخت نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ہماری ماں عائشہ کو ظالم کا۔ اچھا، وہ حدیث ضعیف ہے، شیخ زبیر زئی اور شیخ البانی کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے۔ فضائل بن سلمان النمیری پر جرح موجود ہے، لیکن یہ بندہ اتنا بدبخت ہے کہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ ضعیف حدیثوں کو بھی کوٹ کر دیتا ہے۔ وہ ذرا حدیث سنا لیں نا دوستوں کو، وہ حدیث سنا لیں، پھر اس پر تھوڑا آپ کلام کریں، وہ حدیث سنا لیں نا۔ ابھی میں سناتا ہوں حدیث۔ جی جی سر اس وقت میں پھر فی الحال ایک ہی حوالہ دوں گا، جی جی مسند امام احمد حدیث نمبر 27740۔ جی یہ مجمع زوائد منبع الفوائد کے اندر بھی موجود ہے، اور جی امام حیثمی کہتے ہیں اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ جی اور یہ واقعہ کربلا کے سرچ پیپر صفحہ نمبر 5 پر حدیث نمبر 12 کے تحت موجود ہے جی کہ سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان قریب تمہارے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے مابین جھگڑا ہوگا۔ جی سیدنا علی نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا میرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول کیا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول تب تو میں سب سے بڑا بدنصیب ہوں گا۔ یہاں لفظ بدنصیب کا آیا ہے، جی جی لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ بات نہیں، بس جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو عائشہ کو اس کی منگاہ تک پہنچا دینا۔ جی اب اس میں مرزا نے تحریف کرتے ہوئے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں جو مرزا کا ترجمہ ہے۔ جی جی مرزا کہتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی تیرا جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں تو بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرزا جھوٹ باندھ رہا ہے، مولا علی کو بھی ظالم کہہ رہا ہے۔ یعنی ایک تو نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا، ہاں جی، پھر مولا علی پر جھوٹ باندھا۔ جی جی ہاں جی، یا رسول اللہ میں تو آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ یعنی عائشہ ظالم ہوگی۔ رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ معاذ اللہ ظالم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں کو بھی ظالمہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھ دیا۔ ہاں جو مرزا صاحب نے تحریف کی ہے نا، ویڈیو کلپ قرآن تفسیر لیکچر کلاس نمبر 321 سورۃ التحریم، اس کے اندر یہ اینڈ پہ جا کے تحریف کرتا ہے اس حدیث کے اندر 27740 مسند احمد بن حنبل۔ جی انجینئر ترجمہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے علی تیرا جھگڑا ہوگا عائشہ کے ساتھ، تو علی نے کہا میں تو بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یعنی عائشہ ظالم ہوگی۔ رسول اللہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اب اس حدیث کے اندر یہ بدبخت ہماری ماں کو ظالمہ کہہ رہا ہے اور رسول اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اور حضرت علی کو بھی ظالم کہا ہے۔ یہ قرآن تفسیر کلاس نمبر 321 سورۃ التحریم مکمل ترجمہ اور تفسیر کے اینڈ پہ جا کے مرزا نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے جب بتایا تو پھر نہیں مانا، اسی بات پر زیادہ اس میں پھر وہ تعویل شروع کر دی، دیکھو نا جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ جو آتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، تو فلاں مظلوم ہوتا ہے، تو یہ تو وہ، تو بس کہانیاں جو لوگوں کا تک کہانیاں کرواتے خود کہانیاں کروانا شروع کر دی۔ اچھا تو آپ کو مفتی صاحب جی 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 فرمائیں۔ اس حدیث کے اندر الفضائل یعنی ابن سلیمان النمیری المتوفى 183، اس پر اگرچہ یہ بخاری مسلم کا راوی ہے لیکن امام بخاری امام مسلم نے مطابعات اور شواہد میں اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں۔ اچھا شیخ زبیر الزئی جو کہ بابا جی انجینئر صاحب کے، وہ اس راوی کو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف تصور کرتے ہیں، اور شیخ البانی سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔
یعنی اور ابو ذر الرازی اس راوی کو لین الحدیث کہتے ہیں. اچھا ابن حجر اسقلانی صدوق کہتے ہیں سکہ ہے لیکن غلطیاں کثرت سے کرتا تھا اور مناکیر الحدیث تھا, اس کے حدیثیں منکر ہوتی ہے. ٹھیک, یعنی آپ نے اس کی پوری ریسرچ کی اور آپ نے بتایا اس کو, تو جو کہتے ہیں نا کہ ہم ٹروتھ لور ہیں. یہ ٹروتھ لور کی ٹوپی ڈرام ہے. ٹروتھ لور صرف وہی ہے جو مرزا صاحب کی ہاں میں ہاں ملائے. ٹروتھ لور وہ ہے, وہ نہیں ہے جو حق بیانی کرے. یہ بندہ حق بیانی سے عناد کرتا ہے. اچھا, اگر اس کو اس کے موقف کے اگینسٹ دلائل سے رد کر دیا جائے تو اس بندے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے اپنے اکیڈمی سے نکال دیتا ہے, جس طرح میرا حال کیا گیا. میں 5 سال اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کے پرائیویٹ پارٹس تک میں ہاتھ مارتا رہا ہوں, کوئی چاقو چھری بلیڈ نہ نکل, اللہ رسول کے لیے. اچھا, مجھے مرزا سے بغض ہے تو اللہ کے لیے, محبت ہے تو اللہ کے لیے, نہ میں کسی مسلک کا نمائندہ ہوں نہ فالوور ہوں, بالکل اکیلا ہو گیا. یعنی کہ 5 سال تو آپ نے صرف اس کی جو مطلب وہ باہر جو کھڑے ہوتے ہیں نگرانی کے لیے وہ کام کیا ہے. سب سے آگے ٹاپ پہ تھا میں کہ پہلی گولی میں کھاؤں گا. گھر والوں کو کہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اتوار میری لاسٹ ہوگی, میری لاش ہی آئے. اوہ, گھر والے پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ قاسم کو کیا ہو گیا, اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا ہے. ظاہر ہے گھر والے کہیں گے یہ ہم سوچ کے آ رہا ہے کہ پہلی گولی آئے گی تو مجھے لگی کہ بھئی ہم تو گھر والے ہیں اور اتنا وہ اس سے کر رہا ہے. ظاہر ہے پھر تو اس نے پھر قدر نہیں کی اس کا. جب اسی اصول و ضابط پر میں دیوبند, اہل حدیث, بریلوی علماء, عوام الناس سے بدتمیزی کرتا تھا اور جگڑتا تھا جیسے آپ کو میں گالیاں دیتا تھا, تو مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ یہ علمی کتابی بہادر بندہ ہے ہمارا. اچھا, علمی کتابی اور بہادر بندہ ہمارا قاسم ہے کہ وہ لوگوں کو علماء کرام کو گالیاں بھی دیتا ہے اور جھگڑ بھی پڑتا ہے. اور جب اسی اصول و ضابط, جب یہ اصول میں نے مرزا صاحب کے اگینسٹ لاگو کیے تو مجھے نہ صرف اکیڈمی سے نکال دیا بلکہ جذباتی, نفسیاتی, بیوقوف, جاہل, پتہ نہیں کیا کچھ فتوے دیے گئے, ملحد, کافر. علمان والحفیظ, علمان والحفیظ. یہ دیکھیں آپ نے مجھے نہیں بلایا, میں نے تو وہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے شرکت کی ہے اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے. جی جی, کہ میں بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ اسلام کے ناطے پر اس بندے نے میرے کیا حالات کر دیے ہیں, نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے. یہ قاسم بھائی یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا میرے ساتھ اختلاف ہوا, آپ نے برا بلا کا جو بھی, لیکن ہم نے کبھی آپ کو ملحد کافر تو نہیں کہا میرے خیال میں. کہا ہے ہم نے کبھی آپ کو ایسے ہی نہیں, کبھی نہیں کہا. تو آپ کا اتنا کیا ایشو تھا کہ انہوں نے آپ کو ملحد, یعنی ملحد کا پتہ ہے آپ کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, اللہ رسول کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا. تو یعنی کہ ان کے نزدیک مرزا کا انکار کرنا, اللہ اور رسول کا انکار کرنا, اتنا مطلب وہ بڑھ گیا یہ بندہ. باقاعدہ پری پلان کر کے میری ریکارڈنگز کی گئی, مجھے بلیک میل کیا گیا, مجھے تھریٹس دی گئی. یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے. دیکھیں آپ ان کے شاگرد تھے اور اس طرح ان کو نہیں کہنا چاہیے, نہ کرنا چاہیے تھا. سر میں اس ٹائم اٹیچ ہوں جب اس کو بندہ بھی نہیں جانتا تھا, دنیا نہیں جانتی تھی. میں نے بڑی محنتوں کے ساتھ صرف اسلام اور حق گوئی کے لیے, اللہ رسول کے لیے میں نے اس کا ساتھ دیا تھا. لیکن اس کے اندر میں یہ پلانٹ ارتھ پہ یہ پلیٹ فارم, اتنا تکبر, غرور, خدا کو اللہ کو جان دینی ہے یار. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں ہوتی ہیں. تو میں دوستوں بتا رہا ہوں کہ یہ قاسم عزیز صاحب ہیں, یہ جہلم کے ہیں اور انجینئر مرزا کے ساتھ کافی عرصہ رہے. میں نے کہا تھا دوستوں کہ آپ 10 سال رہے ہیں, ایسا ہی 10 سال رہے یا کم و بیش کتنا رہے؟ ہاں تقریباً 11 سال. 11 سال. یہ انجینئر مرزا کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ہم نے ان کو انوائٹ نہیں کیا, نہ یہ ہم نے پہلے کوئی ایسا ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ قاسم سے باتیں کریں گے. قاسم آ گئے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ 11 سال انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ مطلب یعنی کہ 2 نمبر ہے اور تکبر و غرور میں اور اتنا ہے کہ اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو اس کو ملحد اور کافر کہہ دیتے ہیں, اور اگر کوئی ان کی اصلاح کرنا چاہے تو اس کو ناسبی دیتے ہیں, یعنی ناسبیت کی گالی دیتے ہیں. ناسبی میرے بھائی اس کو کہتے ہیں دوستو, ناسبی اسے کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھے, ان کو گالیاں دے, ان کو ناسبی کہتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ قاسم نے ایسی کوئی حرکت کی ہوگی. جی قاسم, آپ کو ناسبی کہنا کی وجہ؟ سر صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا کہ اے علی تجھ سے بغض رکھے گا منافق اور تجھ سے محبت رکھے گا مومن. تو مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. معاذ اللہ مولا علی سے اور اہل بیت سے بغض کر کے منافق اور کافر ٹھہریں گے, اللہ معافی دے. کیا اس بندے نے ہمارا دل چیر کے دیکھ لیا؟
اللہ اکبر. ناسبی یعنی کہ سمجھو کہ وہ ایمان سے بھی ظاہر ہے. جیسے ابھی آپ نے مسلم کی ایک حدیث سنائی 240 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایمان یہ جو ہے ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. تو ناسبی کہنا مطلب یہ کہ ایمان کے حصے سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, مطلب وہ مولا علی کے دشمن ہے. یہ بہت بڑی گالی ہے اور یہ بہت بڑا یہ مطلب الزام ہے. یہ تو مفتی صاحب میں تو یہی کہتا ہوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, جو جھوٹ مکر و فریب کے ساتھ ینگ جنریشن کو. اب دیکھو نا مرزا صاحب نے پی ٹی آئی کے فالوور کو لونڈے لپاڑے کا, جی جی تو ہم کہتے ہیں مرزا اس کے لونڈے لپاڑے, تو پھر تکلیف ہوتی ہے اپنی باری. چلے برا مفتی صاحب جزاکم اللہ خیر, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. جی جی میں نے پوری کوشش کی حق گوئی کا ساتھ دوں. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر, حسد کرنے والوں پر, نفرت و تعصب کرنے والوں پر. میرا کسی فرقے, کسی گروہ, جماعت, مذہب سے کوئی تعلق نہیں, بالکل اکیلا ہوں اور حق گوئی کے لیے آواز بلند کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. آپ آمین, جزاک اللہ. جی جی.